ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین پیغام ٹی وی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منفرد سیریز نیکی کی راہیں کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ زین العابدین علوی حاضر خدمت ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سچ کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اس کے بولنے کے کیا فوائد ہیں، اور سچ نہ بولنے کے نقصانات کیا ہیں، اور سچ بولنے والے کو کیا کیا انعامات ملتے ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے اپنے معزز مہمان محترم شیخ شفیق الرحمن علوی حفظہ اللہ کو۔ تو آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے سچ کی خوبی اور محاسن اور جھوٹ کی سنگینی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مالک الملک نے مبعوث فرمایا، اور آپ نے ایک اپنے فرمان میں اپنی بعثت کا یہ بھی مقصد بیان کیا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا کہ میں زمین میں اہل زمین کے لیے اچھے ترین اعمال، اخلاق جو ہیں، عادات، ان کو پورا کر جاؤں، ان میں کوئی کمی نہ چھوڑوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھی عادات اور اچھے اخلاق، آپ خود ان کا مجسمہ تھے بے شک، اور آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی عادت نہیں تھی، ادنا سے ادنا شیبہ بھی نہیں تھا جو انسانی معیار کے مطابق نہ ہو۔ قرآن نے قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور یقیناً آپ بہت بڑے اخلاق کے منصب پہ فائز ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مالک الملک نے تو اس دنیا میں شروع دن سے ہی، جب جو آپ ہوش سنبھالتے گئے، آپ کا ہم دیکھیں تو دنیا میں کوئی مربی نہیں تھا کہ جو آپ کی تربیت کرے، اور اس طرح تربیت ایک تو ہوتی ہے جسمانی، آپ کے خیال رکھنا، اور کیونکہ اس وقت وہ ایک جہالت تھی، پوری قوم ان پڑھ تھی، جہالت اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، ان کے پاس تو کوئی سوچ، کوئی چیز، تعلیم تھی ہی نہیں۔ بالکل۔ اللہ مالک الملک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے ہی آپ سے ایسی عادات کا ظہور ہوتا رہا جس سے آپ کی لوگوں کی نظر میں قدر و منزلت بڑھتی رہی، اور اس میں جو بنیادی چیز تھی نا، بری عادات تو آپ کے اندر تھی ہی نہیں کہ کوئی انگلی اٹھا کے کہتا کہ اللہ کے نبی آج یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے اندر، ان کو ہم نے یہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ایسا کوئی بالکل نہیں۔ اللہ نے آپ کو ہر چیز سے محفوظ رکھا، اور ہر اچھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھی، اور اس کا ظہور ہوا۔ تو سب سے جو بڑی چیز جس کو آپ نے بنیاد بنایا اپنا نبی ہونے کی سچائی کے لیے، وہ یہ تھا جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ جو ہم نے آپ کو منصب دیا ہے اور جو مشن دیا ہے، آپ اس کو علانیہ اس کو پورا کیجئے۔ پہلے تو آپ دعوت خفیہ دے رہے تھے اپنے بااعتماد لوگوں کو، اللہ نے کہا میں اعلان کیجیے۔ تو آپ صفا پہاڑی پہ چڑھے، اور آپ نے وا صباحا، یہ جو لفظ تھا لوگوں کو اکٹھا کرنے کا کہ صبح کا اعلان ہم سنو، تو یہ سارے لوگ آ گئے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ میں اگر تمہیں یہ کہوں کہ اس وادی پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے، اور وہ بہت مسلح ہو کے یکدم تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گا، تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، تو میں یہاں کھڑا ہوں، کیا میری اس بات پہ تم یقین کر لو گے، اعتماد کر لو گے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ما جربناک الا صدقا، یہ ہم نے جب بھی تجربہ کیا، آپ کو آزمایا بھی ہے گویا، تو تجربے میں آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا لوگ آپ کو آزماتے بھی تھے، تو اس لحاظ سے آپ گویا سچائی کا پیکر تھے، دیانتداری کا پیکر تھے،
اور سب سے پہلی گواہی وہ تو ظاہر ہے گھر کی ہوتی ہے، گھر والوں سے بڑھ کر کون حقائق سے آگاہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت پہلی مرتبہ فرشتہ آیا، اور وہ جو کہ ایک پہلا تجربہ تھا ایک انسانی شکل میں اس کا ظاہر ہونا، اور آپ کو 3 مرتبہ دبانا اور پھر آیات پڑھ کے فوراً چلے جانا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کیفیت سے جو متاثر ہو کے یعنی آپ کے ذہن کے اوپر بوجھ تھا، تو آپ گھر تشریف لایا اور فرمایا کہ میں جو ہے مجھے آرام کرنے دو۔ جب اٹھے تو ام المومنین حضرت خدیجہ نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ معاملہ ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ مجھے اپنے آپ پہ ڈر لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، حضرت خدیجہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، سبحان اللہ۔ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کہیں بھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، بے شک، اور اللہ ہمیشہ آپ کے جو ہے نا معاون ہے اور آپ کا مددگار ہے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، سچ بولتے ہیں، وتحمل الکلہ، دوسروں کے بوجھ جو دوسرے بیچارے پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ آپ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، میں یہ کر لوں گا، میں بوجھ یہ کر لوں گا، اٹھاتے ہیں، وہ اٹھاتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، جہاں بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو آپ وہاں مددگار بن کے سب سے آگے ہوتے ہیں۔ تو واللہ لا یخزیک اللہ، پھر کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو بھی یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ سے کوئی بہت بڑا کام لے گا۔ تو یہ انہوں نے گواہی دی آپ کے سچائی کی، اور اس طرح انہوں نے بھی گواہی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، یہ بنیادی تعلیمات میں یہ چیز شامل تھی، جس طرح کی حدیث میں آتا ہے کہ جب ہرقل کو، جو آپ نے خطوط لکھے تھے، جو روم کا بادشاہ تھا، وہ شام آیا ہوا تھا، تو وہ خط اللہ کے نبی کا اس کو ملا جبکہ وہ شام میں تھا، تو اس نے کہا کہ یہاں عرب کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، تازے آئے رہتے ہیں، تو اس کی قوم کا جو افراد ہیں نا قریش کے، تو ان کو میرے پاس لے کے آؤ تلاش کر کے۔ لوگ گئے، انہوں نے دیکھا قریش کو، پہچان لی کہ یہ مکہ سے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ جس شخص کا خط ہے، محمد جن کا نام ہے، تو ان کا سب سے زیادہ حسب و نسب میں قریبی کون ہے تم میں سے؟ تو ابو سفیان نے کہا میں ہوں۔ وہ بھی مسلمان نہیں تھے ہوئے، وہ فتح مکہ کے موقع میں مسلمان ہوئے، اور یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں۔ تو اس نے یہ بھی کہا 2 باتیں جس میں 2 مرتبہ سچائی کا ذکر ہے۔ ایک یہ کہا کہ جب اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، کیا اس دعوے سے پہلے بھی کبھی تم نے اس سے کوئی جھوٹی بات سنی تھی؟ کہنے لگی کبھی بھی نہیں سنی تھی، اور بھی باتیں، اور اس کا پھر اس نے نتیجہ بھی بتایا، میں نے یہ سوال کیا اس کی یہ وجہ ہے، اور ہر جو بات تھی اس کا جو جواب تھا وہ آپ کی نبوت پہ دلالت کر رہا تھا۔ تو اس نے یہ کہا اس حوالے سے کہ وہ انسان جس نے اپنی زندگی میں، بچپن میں، جوانی میں، جو کہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے، تو اس نے کسی بندے کے سامنے جھوٹ نہیں بولا، تو وہ ویسی اتنی جرت کر بیٹھے کہ وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ دے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ تم نے کہا کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا، تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہے، وہ سچ ہے کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ نمبر 2، اس نے یہ کہا کہ وہ تمہیں حکم کیا دیتا ہے، ظاہر ہے اس کی کچھ تعلیمات تو بتاؤ۔ اس نے کہا یا امرنا، وہ ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اسے شریک نہ ٹھہرائیں، اور نماز کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، والصدق، سچائی کا حکم دیتا ہے، والعفاف، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ سچائی کی تعلیم گویا یہ آپ کی بنیادی تعلیمات میں سے تھی جب آپ مکہ میں تھے، بھائی سچ بولو، اور اللہ کا بھی حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ ایک جگہ کہا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو اور صحیح درست بات کیا کرو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال سنوار دے، گناہ معاف۔ شیخ، مشکل ترین حالات میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ سچ بولتے تھے، کچھ مثالوں سے ذرا رہنمائی کیجیے گا۔ مشکل ترین حالات صحابہ پہ ہر طرف سے آئے، مکہ کا دور مشکل ترین دور تھا، صحابہ نے اپنا ایمان نہیں چھپایا، اگر کسی نے پوچھا تو انہوں نے قطعاً یہ نہیں کہا نہیں میں نہیں مسلمان، انہوں نے یہ کہا، اذیتیں برداشت کی، لیکن اپنے ایمان اور کے اوپر استقامت کا پہاڑ بن کے وہ کھڑے رہے۔ اور اسی طرح کسی بھی منفعت کے حصول کے لیے انہوں نے جھوٹ بولا ہو اور سچ کو چھوڑ دیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور اگر ان سے کہیں کسی قسم کی کوئی ایسی خطا اور لغزش ہو گئی اور ان سے محاسبہ ہوا، انہوں نے سچ بات کر دی۔ بے شمار واقعات ہیں، ایک واقعہ بڑا سبق آموز ہے
جو سورہ الممتحنہ کی ابتدائی آیات کے نزول کا سبب بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں، میرے اور تمہارے جو دشمن ہیں یعنی دین کے دشمن ہیں ان کو دوست مت بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، ان کی طرف دوستی کے اور محبت کے تم پیغام بھیجو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے وہ اس کے ساتھ کفر بھی کرتے ہیں، بغض اور نفرت بھی کرتے ہیں اور اس کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں۔ اس کا واقعہ یہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کا پروگرام بنایا، مکہ کی طرف پیش قدمی کا، چڑھائی کا، تو آپ کی یعنی سوچ یہ تھی، تمنا یہ تھی کہ ہماری یہ خبر اللہ تعالیٰ اتنی مخفی رکھے، لوگوں سے اتنی یہ پوشیدہ رہے کہ کفار اس کے لیے تیاری ہی نہ کر سکیں تاکہ ہم مکہ پہنچیں اور خون ریزی نہ ہو، امن سے مکہ فتح ہو جائے۔ تو ابو حاتب بن بلتع انصاری، ابو حاتب بن ابی بلتع، یہ بھی مہاجرین میں سے تھے اور جنگ بدر میں بھی شریک ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ جب یہ مسلمان جائیں گے تو جن کے رشتہ دار وہاں ہیں تو وہاں کے کافر ان کو اس لیے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کہ یہ وہ چڑھائی ہمارے اوپر کر کے آ گئے ہیں، کیونکہ ان کے اور رشتہ دار موجود ہیں، وہ ایک دوسرے کی پشت پناہی کریں گے ہم اور غم گساری۔ میں باہر سے مکہ میں آیا ہوں، میرا وہاں کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے اپنے پیغمبر سے جو کام کروانا ہے وہ کروا کے رہے گا، میں کیوں نہ ایک ایسا کام کر دوں کہ میرا مشرکوں کے اوپر ایک احسان ہو جائے تاکہ جب وہاں مسلمان جائیں تو میرے گھر والوں کو کافر نقصان نہ پہنچائے، ان کو صرف اپنے گھر والوں کی یہ چیز سامنے آ گئی۔ انسان تھے تو انہوں نے ایک عورت کو ایک خط لکھا مشرکین مکہ کے سرداروں کے نام کے، محمد علیہ السلام جو ہیں وہ ایک لشکر کی تیاری کر رہے ہیں، لہذا میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، بس اتنی بات۔ اور ایک عورت کو جو مکہ جا رہی تھی اور مکہ ہی کی تھی وہ مشرک، تو اس کو دیا اور اس کو 1-2 درہم یا دینار دی اجرت پہ کہ یہ جا کے مکہ کے کسی سردار کو دے دینا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فی الفور حضرت علی کو، حضرت زبیر کو، مقداد بن اسود کو، تینوں صحابہ کا یہاں سے نکلو اور روضہ خاک پہ جب پہنچو گے اس وادی میں وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی سوار، تو اس سے بس خط لے کے واپس آ جاؤ۔ وہاں گئے وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے اور عین اس جگہ پہ اسی وادی کے اندر وہ تھی عورت، ان کو مل گئی، اس کو انہوں نے روکا اور کہا کہ وہ خط دے دو۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، اللہ کی قسم میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی تو جھوٹ نہیں بول سکتے، تو کہنے لگے خط دے دو، ہم خط لے کے جائیں گے، اگر نہیں دو گے تو پھر ہم خود تلاشی لیں گے۔ اب وہ گھبرا گئی، اس نے کہا اچھا نظریں ہٹاؤ، تو اس نے اپنے جوڑے سے وہ خط نکالا اور ان کو دے دیا، وہ واپس لے آئے، وہ چلی گئی۔ اب اس عورت کو نہیں تھا پتہ وہ خط کیا تھا، اس کے اندر کیا تھا۔ تو جب وہ خط پڑھا گیا اس میں یہ کچھ تھا۔ اب مسجد نبی کھچا بھری ہوئی ہے، صحابہ کرام ہیں، ابو بلتع انصاری ہیں، ابو حاتب ہیں۔ ابو حاتب یہ کیا ماجرا ہے، یعنی ایک قومی راز افشا کرنا۔ انہوں نے سچ سچ بتا دیا، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کیجیے، میری بات سن لیجیے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم نہ تو میں نے مشرکین سے محبت اور مسلمانوں سے نفرت کی وجہ سے، نہ اسلام سے ارتداد کی وجہ سے یہ کام کیا ہے، بس میرے ذہن کے اندر یہ چیز آ گئی تھی، اپنے گھر والوں کی کا ایک خیال آ گیا تھا تو میں نے یہ کیا۔ اللہ کی قسم اس کے علاوہ میرے ذہن کے اندر کسی قسم کا کوئی فتور اور کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا اما ھذا فقد صدق، اس نے سچی بات کی، صحیح، اس نے کوئی لگی لپٹی نہیں کی، جو چیز تھی وہ کہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں پھر بھی اس نے قومی جرم کیا ہے اور مجھے حکم دے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر تمہیں پتہ نہیں اللہ نے بدر والوں کو کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے بدر میں اپنے کارنامے سر انجام دیے 313 اور بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں کفار سے لڑے، تو اللہ نے کہا کہ قد غفرت لکم اعملوا ما شئتم، تم سے جو بھی غلطی ہو جائے میں نے معاف کر دی۔ یہ ایک ایسی خوشخبری تھی کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں بیٹھ گیا، میں کھڑا بھی نہیں رہ سکا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں صحابہ کرام نے، اور اللہ نے ان کی سچائی کی کیا گواہی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں سے بھی اتنے واقف تھے کہ اللہ نے کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنوں میں وہ لوگ ہیں، مومنوں کہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدے کیے تھے اس کے اوپر وہ سچے اور کاربند ہیں۔ فمنہم من قضا نحبہ، بعض اپنی نظریں پوری کر کے میرے پاس آ گئے، ومنہم من ینتظر، بعض انتظار میں ہیں، وما بدلوا تبدیلا، لیکن ان کے ارادوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کے ایمان میں اور ان کے عزائم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے۔ سبحان اللہ۔ تو
یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں متعدد واقعات ہیں. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وقت کی قلت ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، بدوی صحابی، اور کہنے لگا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. مسلمان ہوا اور اس نے کہا کہ میں اپنے علاقے میں کفر ہے وہاں، آپ کے پاس مہاجر کی حیثیت سے رہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ رہو، اور آپ نے بعض صحابہ کو کہا کہ تم اس کا خیال رکھو، اس کی تربیت کرو اور اس کا کھانے پینے کا انتظام کرو. کچھ ہی دنوں کے بعد ایک غزوہ درپیش تھا، تو جن لوگوں نے وہاں جانا تھا اللہ کے نبی بنفس نفیس شامل ہوئے، اور اس صحابی کا بھی نام تھا، اس مہاجر کا. اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، مال غنیمت بھی حاصل ہوا، تقسیم ہوا. تو جب سب میں تقسیم ہوا تو اس کا پوچھا وہ کدھر ہے؟ فرمایا وہ اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں. فرمایا یہ اس کا حصہ ہے، یہ اس کو دے دینا. وہ جب ساتھیوں نے وہ حصہ دیا ان کو، تو وہ اٹھا کے اللہ کے نبی کے پاس لے آئے. کہنے لگے اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ کہا یہ مال غنیمت میں سے حصہ ہے. اس نے کہا کہ میں نے اپنا وطن اور اپنا دین اس لیے نہیں چھوڑا اور آپ کا ساتھ اس لیے نہیں دیا کہ میں دنیا میں مال سمیٹوں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں تیر لگے اور میں اللہ کے سامنے شہیدوں کی پیش ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تصدق اللہ یصدق کا، اگر تو واقعی اللہ تعالیٰ سے اس نیت میں سچا عزم کر چکا ہے تو اللہ تجھے سچا کر دے گا. سبحان اللہ. تجھے سچائی کو، تیری سچائی کو ظاہر کر دے گا. تو کچھ دنوں کے بعد ایک اور غزوہ ہوا، اس میں وہ شامل ہوا، اور جب غزوہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، کافر شکست کھا کے چلے گئے، تو جب دیکھا کہ شہداء کون کون ہیں، تو اللہ کے نبی بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، تو دیکھا کہ ایک صحابی فرمایا ہوا یہ وہی ہے جس نے یہ کہا تھا. تو فرمایا ہاں یہ وہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک تو اپنا جبہ اتارا، فرمایا یہ اس میں اس کو لپیٹو. دوسرا کہا اس کی قبر تیار کرو، اور اس وقت تک اپنے بازوؤں پہ اس کو ایسے لیے رکھا جب تک قبر تیار نہیں ہو گئی. وہ گویا چارپائی آپ کے بازو تھے. اور پھر یہ کہ یا اللہ یہ تیرے راستے میں مہاجر بن کے نکلا تھا اور شہید مرا ہے، یا اللہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ واقعی ایک سچا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ مالک الملک نے ہمیں کہا ہے کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وہ کعب بن مالک والا واقعہ صرف میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ جو سورۃ توبہ میں 3 صحابہ کا ذکر ہے، صرف کعب بن مالک نہیں بلکہ 2 اور بھی صحابہ تھے، ان کا بھی ساتھ ہی ذکر ہے. مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، 80 کے قریب منافق تھے جنہوں نے اپنے عذر جھوٹے پیش کیے تھے، اور اللہ نے ان کو پہلے اللہ کے نبی کو کہہ دیا انہم رجسن، یہ پلید لوگ ہیں، یہ گندی ذہنیت کے لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. یہ لوگ بھی پیچھے رہ گئے تھے. جب اللہ کے نبی آئے اور پوچھا تم کیوں نہیں شامل ہوئے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی کوتاہی ہو گئی، کوئی عذر نہیں تھا. اور ان کو بڑی کڑی سزا ملی، 50 دن کا بائیکاٹ، اور قرآن نے کہا کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی تھی کہ انہوں نے سچ بات کی. تو سچائی کی وجہ سے وقتی طور پہ یہ کچھ ملا، اور یہ بہت ان کے لیے صبر آزما دن تھے، مشکل ترین دن تھے. لیکن اس کے بعد جو چیز نتیجہ نکلا وہ اس کے اوپر غور کریں. اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اس توبہ کا قرآن میں ذکر کیا، صحابہ نے ان کو گلے لگایا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سچ کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر یہ، سبحان اللہ، وہ جھوٹے تھے ان کے اوپر جہنم کی مہر لگ گئی، اور یہ سچے تھے اللہ نے وقتی طور پہ ناراضگی دکھائی، اللہ کے اور قریب ہوئے، سچی توبہ کی، حتیٰ کہ اللہ مالک الملک نے ان کی توبہ قبول کر لی. پھر فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچائی کو نہ چھوڑو، اس کا انجام اچھا ہے. شیخ، سچ بولنے والے انسان کو اللہ کی طرف سے کیا انعامات ملتے ہیں؟ جب سچائی اللہ کو پسند ہے، اللہ خود سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور نبی سچا ہے. قرآن نے کہا، صحابہ کہتے ہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ بھی سچا، اللہ کا رسول بھی سچا. تو پھر مسلمان جب اس سچائی کو اپنائیں گے، اس وصف کو، تو وہ اللہ کو کتنی پسند ہے. قرآن میں اللہ مالک الملک نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن فیصلے جھوٹ کے اوپر ہوں گے کہ سچ کے اوپر ہوں گے. اللہ فرمائیں گے آج یہ وہ دن ہے کہ آج سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. اللہ اکبر. اور جھوٹے تباہ و برباد ہو جائیں گے. وہ دیکھیں نا کہ جن کی نیت میں وہ 3 بندے، وہ عبرت والی حدیث کہ وہ 3 بندے، جو ایک عالم اور ایک شہید اور ایک سخی، جو سب سے پہلے جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. تو عمل تو بہت زبردست ہیں، اور وہ یہ کہیں گے بھی صحیح کہ ہم نے یہ کیا. اللہ کہیں گے میں نے تمہیں علم دیا تھا، وہ کہے گا میں نے دنیا میں بہت پھیلایا، تبلیغ کی.
تو اللہ کہیں گے تو جھوٹا ہے، فرشتے بھی کہیں گے، پورے میدان محشر میں آواز گونجے گی تو کذبتا، تو جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ کیا تھا؟ اللہ فرمائیں گے تو نے یہ کیا لیکن تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا کہ تجھے لوگ عالم کہیں، تجھے لوگ مراعات دیں، تیرے دنیا میں قدر و منزلت بڑھے۔ وہ دنیا میں تو نے اپنے اس عمل کے صلے میں سب کچھ جو ملنا تھا تم نے لے لیا، میرے لیے تو نے یہ کچھ نہیں تھا کیا۔ یہ سچائی اور جھوٹ ہے کہ نیت جھوٹی تھی، نیت سچی نہیں تھی، عمل ٹھیک نظر آ رہا تھا۔ اس طرح اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر شہید کا یہی انجام، پھر اس سخی کا یہی انجام۔ تو سچوں کو یعنی نیت بھی سچی ہونی چاہیے، عمل بھی صحیح ہونا چاہیے۔ بات بھی ایک تو یہ کہ سچوں کو سچائی فائدہ دے گی، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ نمبر ایک، دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر سچ کا ہی انجام بہتر ہوتا ہے۔ جیسے میں نے یہ حضرت کعب بن مالک کا واقعہ بیان کیا آپ کے سامنے، اور صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں بشارت دی، فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں جن کے دلوں میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی سچائی کی اللہ نے گواہی دی۔ دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بہت ہی ہمارے لیے سمجھیں کہ مشعل راہ ہے، ہمیشہ اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ آپ کا ایک سبق ہے، علیکم بالصدق، علیکم بالصدق، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ بھائی میں نے سچ ہی بولنا ہے، اور نیت بھی سچی رکھنی ہے۔ کوئی عمل بھی ہو تو اس کو سچا نیتاً بھی سچ ہو۔ کیوں؟ ان الصدق یہدی الی البر، یہ اس کی برکت ہے، یہاں برکت بتائے گی۔ سچائی، صدق، یہ تمہیں راستہ دکھائے گا نیکی کا۔ سبحان اللہ۔ تمہیں کس کا راستہ دکھائے گا؟ بر کا۔ اور بر جو ہے یہ تمہیں راستہ دکھائے گی جنت کا۔ سبحان اللہ۔ نیکی راستہ دکھائے گی جنت کا، یہ تمہیں جنت کا گویا یہ سفر ہے۔ اور پھر ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور ہمیشہ سچائی کے مقامات کو تلاش کرتا ہے، یہ صرف صادق نہیں، اللہ کے ہاں یہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صدیق کا مقام جو 4 مقام ہیں ان میں نبیوں کے بعد ہے دوسرا مقام، پھر شہداء پہ صالحین۔ مسلسل سچ بولنے سے آپ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور پھر میں جھوٹ سے بچو، جھوٹ فجور کی طرف تمہیں لے کے جائے گا۔ کبھی نہ سمجھنا کہ میں نے جھوٹ بول کے یہ منافع کما لیا، نہ، یہ سوچو کہ تم نے اپنے لیے ایک اور گناہ کا دروازہ کھول دیا ہے اور یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اور پھر فرمایا ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور پھر اس کی عادت بن جاتی ہے جھوٹ بولنے کی، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم لا جہنمی بھی ہے، اللہم لا تجعلنا منہم، وہ جہنمی بھی ہے اور اللہ کے یہاں کذاب ہے، یعنی بدترین انسان، اللہ کو جن سے نفرت ہے۔ اور یہ حدیث ایک ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ اور دوسری، اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک اور میرے ذہن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آیا تھا، ہاں، ان الصدق طمأنینہ، فرمایا سچائی کا اطمینان ہے۔ جو بندہ سچ بولتا ہے نا وہ کبھی ڈولتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ ریبہ، جو جھوٹا ہے نا وہ ہمیشہ یعنی پریشانی میں مضطرب رہے گا۔ جھوٹ کبھی انسان کو وقتی ایک خوشی ہوتی ہے، میں بچ گیا ہوں اس چیز سے، یا میں نے یہ کر لی ہے، لیکن ریبہ اس کے اضطراب کو، یہ جھوٹ کی وجہ سے اس کا اضطراب دلی یہ ختم نہیں ہوتا، اور یہ اطمینان ہے۔ ایک جگہ فرمایا یہ جو عموماً ہمارے کاروبار میں جھوٹ اور سچ، یعنی جھوٹ کو ہی اللہ معاف فرمائے ایک ماٹو بنا لیا گیا، چلاکی سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سچائی سے تو انسان کاروبار کر ہی نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان صدقہ، لین دین کرنے والے، بیچنے والا خریدنے والا، ان صدقہ، دونوں سچ بول رہے ہیں اپنی اپنی باتوں میں، اور وبینہ، جو حقیقت ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، لینے والا بھی دینے والا بھی، بورک لہما فی بیعہما، ان کا یہ جو سودا ہوا ہے، بیچنے والے کو بھی برکت نصیب ہوگی، لینے والے کو بھی برکت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ، اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں، حقیقت کو چھپا کے کچھ اور ظاہر کر رہے ہیں، چلاکیاں کر رہے ہیں، مُحِقَتْ بَرَکَتُ بَيْعِهِمَا، ان کی بیع کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ وہ مال جو کروڑوں کی شکل میں کیوں نہ ہو، بے برکت ہوتا ہے اور وہ ہلاکت کا باعث ہوتا ہے، اس سے کوئی انسان فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ شیخ، ایک سچے انسان کا معاشرے میں کیا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے؟ سچا انسان ہمیشہ دیکھیں جو بھی دور ہو، سچائی کی وجہ سے انسان کا وقار بڑھتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کا اعتماد بڑھتا ہے اللہ کے فضل سے، اور لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ کہیں بات کرے اس کی بات کا وزن رکھا ہوتا ہے۔ اور جھوٹا انسان وہ جتنا بھی چالاک ہو لیکن اس کے اوپر اعتبار کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، جیسے آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے قدآور لوگ ان کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہیں، یہ ان کی جھوٹ کی سزا مل رہی ہے ان کو۔ شیخ، ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں کہ بچے سچ کو اپنائیں اور جھوٹ سے بچیں؟ دیکھیں جی، تربیت سب سے بنیادی چیز ہماری تربیت کے لیے اللہ کی کتاب ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کے حوالے سے اور اللہ کے نبی کی فرامین اور آپ کی سیرت کے حوالے سے سچائی کو جو ہے نا ان کے ذہن میں ڈالنا چاہیے، سچائی کے واقعات، ان کی خیر و برکت جو ہے وہ بتانی چاہیے۔ نمبر 2، خود عملی طور پہ سچائی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ بچوں کو جو مرضی پڑھاتے رہیں، لیکن آپ خود اگر سچائی کو آپ نے مد نظر نہیں رکھا ہوا، وہ بچوں کے اوپر ان کی وہ قرآن کی آیات اور حدیث کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ عملاً ان کو کر کے نہیں دکھائیں گے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک گھر میں گئے اور ایک خاتون تھی، وہ اپنے بچے کو بلا رہی تھی، وہ بھاگ رہا تھا، تو وہ کہنے لگی میرے پاس آؤ گے میں تمہیں کچھ دوں گی۔ اللہ کے نبی نے فوراً گرفت کی، فرمایا کیا دو گی، کیا نیت تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میری نیت تھی کہ میں کھجور دوں گی۔ فرمایا اگر تم اس کو بلاتی اور کچھ نہ دیتی، یہ تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لگا جاتا۔ اور دوسرا کیا ہوتا کہ بچے کو گویا جھوٹ بولنے کی عادت تم سکھا دیتی، ایسے ہاں جی جھوٹ بولتے۔ تو لہٰذا سچائی خود جب بولیں گے سچ، اور بچے کو جھوٹ کی سنگینی بھی سے آگاہ کریں گے، سچائی کی خیر و برکت سے اس کو اپریشیٹ کریں گے، تو انہیں سچ بولا ہے تو اس کو شاباش دیں تاکہ وہ اس عادت کو اس کی فطرت بن جائے۔ بہت شکریہ شیخ آپ کا۔ جی ناظرین، آپ نے سچ کے حوالے سے کچھ باتیں سنی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کچھ واقعات سنے کہ وہ سچ کس طرح بولتے تھے اور ہر حالت میں سچ کو نہیں چھوڑتے تھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔